زبردست. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں کہ آپ آئی ہیں, اپنا ٹائم آپ نے ہمیں دیا ہے, بہت اچھا آپ سے مل کر ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. آپ یہ بتائیں کہ جیسے رمضان چل رہا ہے آج کل, اور رمضان میں افطاری میں ہم لوگ بہت کچھ اسنیکس وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں, لگے تو اسی وقت شربت بھی پی رہے ہوتے ہیں, ہمارا جامع شیری بھی ہمارا لازمی چل رہا ہوتا ہے اس کے ہر افطاری ہر سحری میں, اور فروٹ چاٹس ہو رہتی ہے, ساری چیزیں بیک ٹو بیک کھاتے ہیں تو پھر عجیب فیلنگ ہو جاتی ہے, ایسا لگتا ہے بہت ہم لوگ اوور ایٹنگ کا احساس ہوتا ہے, لیکن نہ کھائیں تو پھر کمزوری ہو جاتی ہے. تو کیا کیا جائے نیوٹریشن کے حوالے سے, آپ ڈائٹ کے حوالے سے کیا چیزیں ایسی سجیسٹ کریں گے اس مہینے میں خاص طور پر؟ دیکھیے رمضان کا مہینہ بیسیکلی ہمارے اسلام میں ہمیں اس کو یہ خاص طور پہ جو یہ روزے کا جو خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے, کچھ عرصے کے لیے حلال چیزوں سے بھی صبر کی عادت بنانی چاہیے. بالکل. تو اس سے یہ ہے کہ ہمارا تاکہ ہمارا جو انسان اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بھی دور رکھ سکے, اسے رکھا جائے. تو یہ خاص ایک مطلب مقصد تو یہ ہے جی, اور اس سے بہت ساری اس میں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, جیسے کہ کھانے پینے کے آداب, سونے کے, چلنے. لیکن اکثر میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہی تھی کہ روزے رکھتے ہیں ہم لوگ, کافی چیزیں جو نارمل یہی آپ کو کمزوری ہو جاتی ہے. بالکل بالکل, میں یہی بتا رہی ہوں کہ یہ آداب جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں اس میں ہماری باڈی کے میکینزم کے لیے اسپیشلی انسان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, ان کی صحت کے لیے, ان کی زندگی کی رہن سہن کے لیے, پیشنس کے لیے, ٹالرنس کے لیے. تو یہ ہمیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کھا لیتے ہیں بہت زیادہ ایک دم, جیسے افطاری ہوتی ہے بس دل چاہتا ہے یہ بھی شربت, اور پھر شربت کے ساتھ ایک دم پکوڑے, اور یہ ہماری جو ایک ٹریڈیشنل ہمارا ہے. تو وہ جو ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے, اور پھر جب اس میں ایک دم سے آپ یہ سب کچھ کر دیتے ہیں تو ہمارا جو سسٹم ہے نا سارا آؤٹ ہو جاتا ہے. اور پھر وہ جو معدے کی بھی تکلیف لوگوں کو ہوتی ہے, پھر پیٹ پھول جانا, فیٹی لیور آج کل بہت ہو رہا ہے لوگوں کو, بہت زیادہ بلڈ پریشر ہے. تو یہ سب چیزیں نا ہمیں بڑی اعتدال کے ساتھ ہمیں یہ چیزیں دیکھنا چاہیے, اور ماشاءاللہ لوگوں میں بڑی اویئرنیس ہو گئی ہے اس چیزوں کی. چلے بہترین, بہت زبردست آپ کی بات ہے ابھی بہت اس حوالے سے کہ انسان خود اعتمادی بہت ضروری ہے. عورتوں میں تو بہت زیادہ اس چیز کی کمی ہے, پتہ نہیں کیوں ہماری آج کی عورتیں, ہماری بہنیں جو ہوتی ہیں ان کو اپنے آپ پہ اتنا وہ ان کو کوئی چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی سپورٹ کرے, پش کرے. دیکھیے ہمارے ملک میں سب سے بڑا جو سیپ ہے یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو ویلیو نہیں کرتے کسی بھی فیلڈ میں. ایک تو ہماری پیٹنٹ قسم کی ایک کچھ لمیٹیشنز ہیں جو کہا ہے کہ بس شادی بچے موسٹ امپورٹنٹ ہے. یہ ہے بھی اسلام میں بالکل, میں سمجھتی ہوں اسلام کیا پوری انسانیت میں یہ بہت ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کی ویلیو کو بھی مطلب ان کو مورلی انہیں سپورٹ کریں ہر چیز میں جو وہ انٹرسٹ لے رہی ہیں, کیونکہ عورت جو ہے نا آپ کو نہیں پتا سب سے زیادہ سیکریفائزنگ اور سب سے زیادہ ڈیووشن. اور سیکریفائز پہ بات آ رہی ہے تو سب سے زیادہ سیکریفائز کرتی ہے اپنی صحت کو. ابھی رمضان بھی اگر چل رہا ہے نا تو سحری کے لیے اٹھیں گی, گھنٹوں پہلے اٹھیں گی, سب کی سحریاں کریں گی, سب کا دیکھیں گی کسی نے کھا لیا پھر میں نے 2 نوالے لے کے خود ایسے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی کوئی بھی اس چیز میں کوئی امپورٹنس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے, ہونی چاہیے. لیکن ایک بات عورت کی بہت بڑی غلط ہے, وہ اس لیے غلط ہے کہ وہ میں نہیں کہہ سکتی کہ عورت کی غلط ہے, عورت ہی عورت کو اچھا ہر طرح سے رکھتی ہے. اچھا یہ میں بتا دوں. ٹھیک ہے. اچھا جو ہمارے بڑے ہیں نا اگر وہ چاہیں تو ہم جو ایک بہو آتی ہے گھر میں تو آپ یقین کریں اس بہو کو پہلے تو میں تو کیسے کہتی ہوں بہو کو بالکل چھوڑ دو اس کی طرح سے. پہلے اس کو یہ وارن نہیں کرو کہ ہمارے گھر کی, اس کا خیال رکھنا چاہیے اپنے گھر کے فیملی کی اس کی نیچر کیا ہے. زبردست. بندے کا چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی, اس کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں چہرے پر گلو چاہیے. آج کل ہر کسی کو گلو چاہیے. تو کھانے میں ہم ایسی کون سی چیزیں ایڈ کریں کہ ہمارا جو ہے وہ چہرہ کھلتا نظر آئے, اس میں گلو آ جائے؟ ویسے ماشاءاللہ بتائیں گے کہ ہم کیا ایسا کریں کہ فیئرنیس آ جائے. مجھے نا کہتے ہوئے بہت برا لگ رہا ہے کہ میں کیوں کہوں, تم لوگ کو اور خراب ہو جاؤ گے اگر زیادہ میک اپ. چلے ان کے لیے کہہ دیں جو چلے نہیں, خیر میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, اور خاص طور پہ میں لڑکوں کے لیے بہت کہوں گی کہ ان لوگوں کو کوئی کیئر نہیں اپنی بالکل نہیں ہوتی, دھوپوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے بادام اور یہ جو روز پیٹل ہوتے ہیں نا ان کو پیس لیں, اور بادام کو بھی پیس لیں, اور ان کو نا پوری رات بھگو کے دودھ میں تھوڑے سے بھگو کے رکھیں, اور پھر صبح اس میں شہد ڈال لیں. اوکے.
तो ये इस कदर बेहतरीन चीज आपकी तैयार हो जाएगी और ये 1 हफ्ते का होगा। ये क्या है, इसको खाना है, इसको लगाना है? इसको लगाना है, इसको लगाना है और इसमें ज्यादा बस सिर्फ आप नारियल का तेल डाल सकते हैं। ओके। और डाल के इसको पेस्ट बना के रख लें। जितने भी आप लोग मेकअप करें, कुछ करें, बर्बाद करें अपनी स्किन को, उसके बाद ये लगा लें और लगा के इसे टिश्यू से पोंछना है, इसको नहीं धोना नहीं है बिल्कुल भी। पूरी रात ये रात में कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। रात में भी कर ले, दिन में भी कर ले, जब भी आप खाली हो, आप वुजू करते हैं ना, उससे पहले कर ले और फिर वुजू करें। आप यकीन करें जो ग्लोनेस आएगी ना आपकी और स्किन रीजनरेट होती है इससे। अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छी चीज है ये। बहुत अच्छा आपने बता दिया, नुस्खा बता दिया। जैसे गर्दन काली हो जाती है ना, और फिर वो आप पीछे उस पे लगा के देखिए, आप कहीं ना लगाएं, आप देखिए उस पे तो कितनी जल्दी फर्क आएगा। अच्छा, अक्सर लोगों के हाथों और पैरों पे भी ऐसे सीन होते हैं कि काले काले इन जगहों पे ना धब्बे हो जाते हैं, अगर वो चीजें काली रह जाती हैं। बिल्कुल, वो सब बिल्कुल ठीक, क्यूटिकल्स वगैरह ये सब हो जाते हैं ना, तो आप ये लगाएं। इसके अंदर बेसन डाल लें, अगर आपको इसको एज ए फेस वॉश यूज करना है ना, तो इसमें आप बेसन डाल के और इसको अच्छी तरह से मसाज करें और कोई साबुन, कोई फेस वॉश ना यूज करें। आप लगा के देखिए, 1 हफ्ते में आप अपनी स्किन को देखिएगा। अरे वाह, जबरदस्त। ये तो बहुत ही टाइट हो जाएंगे आपके, इनलार्ज हो जाते हैं, पोर्स सबसे पहले बंद होते हैं। ये तो सबसे बड़ा मसला है कि पोर्स बहुत ज्यादा है। जबरदस्त आसानी हो गया।